واجعلني سعيد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر الحمدللہ قدم بقدم پڑاؤ بپڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عرفات کے تمام اعمال کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھا اور سمجھا۔ اس کے بعد الحمدللہ مزدلفہ ہم پہنچ گئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز الحمدللہ باجماعت ادا کر لی۔ اب اس کے بعد مزدلفہ میں رات کس طریقے سے گزارنی ہے اور کن اعمال کا اہتمام کرنا ہے تو اس بارے میں پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مزدلفہ میں رات کا خودکار انتظام ہوتا ہے، یعنی کھلے آسمان کے نیچے آپ نے خود اپنے طور پر سارا انتظام کرنا ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ ایک چٹائی اور ایک سرہانہ جو عموماً ایسا ہوتا ہے جو ہوا والا ہوتا ہے، وہ سرہانہ اس کا ضرور اپنے ساتھ بندوبست کرے، کیونکہ وزارت حج کی جانب سے مزدلفہ جانے کے لیے حجاج کو ایک قالین دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا باری ہے۔ تو اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اٹھا کر لے جانا اور اس کو سنبھالنا مشکل، پھر رات گزارنے کے بعد عموماً مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے اور رمی کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اتنا باری قالین ساتھ اٹھانا مشکل، اور وہاں پر چھوڑنا بھی انسان کے دل پر برا اور گراں گزرتا ہے کہ قیمتی مال ہے یہ کیوں ضائع کیا جائے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کوئی چادر چٹائی وغیرہ اپنے سامان میں ضرور بے ضرور رکھیں تاکہ مزدلفہ میں ہمارے لیے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ عرفات کے کچھ کیمپس میں مغرب کے وقت حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، بعض مرتبہ ہوتا بھی ہے، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا۔ پچھلے سالوں میں مزدلفہ کے لیے بھی حاجیوں کو پیک شدہ پیکٹس عرفات سے دیے گئے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، انتظامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو آپ اپنے طور پر لازماً کچھ نہ کچھ انتظام اپنے لیے ضرور کیجئے۔ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا اپنے ساتھ ضرور رکھیں، ڈرائی فروٹس کی شکل میں یا اس طرح کچھ اور بسکٹس وغیرہ کی شکل میں، تو یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں کچھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستوں میں اور مزدلفہ میں بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کنٹینرز ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ وہ کنٹینرز آپ کو دستیاب ہو یا نہ ہو، وہاں آپ کی رسائی ہو یا نہ ہو، اور پھر ہر بندہ کنٹینر سے وہ سبیل کی چیزیں لینا اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر یہی عرض کیا جاتا ہے کہ ہلکے پھلکے کھانے کا کوئی اپنی طبیعت کے مطابق سامان ضرور رکھے، اور پانی کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر کچھ بھی نہ ملے تو رات سکون سے گزر سکے، کیونکہ سارے دن کی تھکن اور پھر اگلے دن بھی ایک پرمشقت دن گزارنا ہے، تو تاکہ آپ کے بدن میں توانائی رہے اور کچھ نہ کچھ توازن برقرار رہے۔ تو جیسے پہلے عرض کیا کہ واش روم کے تقاضوں سے فراغت کے بعد اور مغرب اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب ایک اہم کام جو مزدلفہ کے حدود میں کرنا ہے وہ رمی جمار کے لیے کنکر جمع کرنا، یعنی شیطان کو پتھر مارنا، ان کے لیے پتھروں کو جمع کرنا۔ یہ پتھر جمع کرنا بھی مزدلفہ سے یہ مستحب اور بہتر بات ہے۔ کتنے پتھر جمع کرنے ہیں تو تقریباً 70 کے تعداد میں، یا اس سے کچھ اضافی بھی اگر لے لیے جائیں تو کوئی بری بات نہیں کہ اگر ایک ہاتھ گر جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے یا کسی ساتھی کو ضرورت پڑ جائے تو 70 سے کچھ احتیاطاً زیادہ بھی لے لیں۔
لیکن یہ پتھر بہت بڑے بھی نہ ہو اور انتہائی چھوٹے بھی نہ ہو، بلکہ کھجور کی گٹلی کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں حاجی صاحب کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مزدلفہ سے اٹھانا مستحب ہے، راستے سے بھی کہیں سے اٹھا سکتے ہیں، مینا کے راستے سے، لیکن وہاں پھر ملنے میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ جمرہ کے آس پاس جو کنکریاں ہوتی ہیں ان کو نہ اٹھایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ عموماً اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ مردود پتھر ہوتے ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن حجاج کا حج قبول نہیں ہوتا، جن کے کنکر مارنا قبول نہیں ہوتے، تو وہ وہی پڑے رہ جاتے ہیں اور باقیوں کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، تو لہذا وہاں سے نہ اٹھایا جائے۔ لیکن اگر کسی نے وہاں سے بھی کنکر اٹھا کر رمی کر لی تو یہ بھی جائز ہے، لیکن تھوڑی سی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اسی طرح کنکریوں کے بارے میں یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ناپاک جگہ سے، کسی گندی جگہ سے کنکر نہ اٹھائے جائیں، اگر اٹھا لیے تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اٹھا لیے اور رمی کر لی تو رمی بلا شک و شبہ جائز ہو جائے گی، لیکن اجر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح کنکریوں کو دھونا بھی مستحب ہے، فرض واجب کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر پاک جگہ سے بھی اٹھائی ہو تو احتیاطاً تھوڑا سا اس کو دھو لے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد پھر مزدلفہ کی رات کو ذکر بھی کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، کثرت سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ رات بھی انتہائی مبارک رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں مزدلفہ آ کر قبول ہوئی ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ یہ رات غفلت میں گزر جائے۔ اور بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ رات اجر میں لیلۃ القدر کے برابر ہے، تو اگر اس رات کو ہم نے مکمل غفلت میں گزار لیا تو یہ بہت بڑی ناکامی کی بات ہوگی۔ تو خوب ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کلام پاک، درود شریف، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم دعائیں تو ہم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم مقام ہے۔ اور سب کو دعاؤں میں یاد کرتے ہوئے حج مذاکرہ گروپ کے ساتھیوں کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آرام بھی ضرور کر لیجئے، کیونکہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرام کرنا بھی ثابت ہے، تاکہ کل کے لیے ہمارے اندر توانائی اور طاقت موجود ہو۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد مزدلفہ ہی میں ٹہرنا صبح صادق تک یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا بلا عذر یہ سنت ترک نہیں کرنی چاہیے اور اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے اور بار بار عرض کر رہے ہیں کہ حج کے اعمال میں سے کسی بھی عمل میں پاکی کی شرط نہیں مع سوائے طواف زیارت کے۔ تو مزدلفہ میں بھی خواتین کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، وہ بالکل اپنا وہ قیام کر سکتی ہیں، البتہ اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن تلبیہ تو پڑھ سکتی ہیں، دعائیں تو کر سکتی ہیں، ذکر اذکار میں تو اپنا وقت گزار سکتی ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنائیں ان اعمال کے ساتھ، اور خصوصاً دعاؤں کے ساتھ، تلبیہ کے ساتھ اور ذکر اذکار کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آرام کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان قیمتی اوقات کو اپنے قیمتی اعمال کے ساتھ مزید قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔